اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ. ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اور چونکہ آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع شروع کرنے والے ہیں تو اس حدیث میں ہم جو پیچھے پڑھ چکے ہیں فعل ماضی اور جملہ اسمیہ، اس کے حوالے سے دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کی پہچان کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل مضارع شروع کریں گے. تو الفاظ کچھ اس طرح ہیں: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وان في الجسد مضغة. ان آپ کا حروف مشبہ بالفعل میں سے اور جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے. تو جملہ اسمیہ یہ پہلا آپ کا کور ہو جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر انا کو ہٹا دیا جائے تو آپ کا جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے. جار مجرور سے جملہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو مبتدا وہ مؤخر ملتا ہے. اب مضغۃن جو ہے یہ آپ حالت نصب میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے جس کو انا نے حالت نصب دی. یعنی اصل میں کیا تھا؟ فی الجسد مضغۃن، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، اب یہ دیکھیں صلحت، اب صلح صلحا صلحو صلحت، درست ہونا. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث کس لیے استعمال ہوا ہے؟ مضغۃن کے لیے، کیونکہ وہ مؤنث ہے لہذا اب جو ضمیر لائی گئی ہے اس کے لیے وہ مؤنث کی لائی گئی ہے. اور ماضی کا صیغہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو ہم ماضی کا ترجمہ بھی مضارع میں کرتے ہیں. اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے، جب وہ درست ہوا، نارمل ترجمہ تو یہ بنے گا، لیکن جب ماضی پر اذا داخل ہوتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں. اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے. صلح الجسد، اب صلح فعل آپ کا، الجسد اس کا فاعل. جب وہ درست ہوتا ہے تو جسم درست ہوتا ہے، اور پھر اس جسم کی تاکید کے لیے کلہ، یعنی اس کا پورا، یعنی پورا کا پورا جسد، پورا کا پورا جسم درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، فسد فسدا فسدو فسدت، بگڑنا، ٹھیک. اور جب وہ بگڑتا ہے فسد الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا، سن لو، وہی القلب. اب دیکھیں وہ ہیا کی ضمیر پھر اس مضغۃن کی طرف کہ وہ لوتھڑا وہ کیا ہے؟ وہ القلب ہے. تو یہ تھا ہمارا ماضی، فعل ماضی، پھر اس کے ساتھ اذا کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا، اور جملہ اسمیہ کی بھی ہلکی سی میں نے آپ کو ایک پریکٹس ہی کروا دی ہے. الحمدللہ ہمارا فعل ماضی مکمل ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع شروع کریں گے. فعل مضارع آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی دو اقسام کی تھیں عربی زبان میں. زمانے عربی زبان میں بھی تین ہی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن ان تین زمانوں کے لیے دو فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے اور فعل مضارع جو ہے یہ حال اور مستقبل کو کور کرتا ہے. جس طرح ہم نے فعل ماضی میں فعل ماضی کی گردان یاد کی تھی، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع میں بھی فعل مضارع کی گردان سے آغاز کریں گے. بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے فعل مضارع کا.
وہ بالکل وہی ہے جو ضمائر کے اعتبار سے ہم نے بنایا تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سیغوں کی تعداد ہوتی ہے اس کا انحصار اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمائر کے مطابق ہوتا ہے. تو 14 ضمائر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا 14 سیغے ہی گردان کے بنیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمبر ہمارا واحد، مثنیٰ، جمع، اور پھر تھرڈ پرسن میں مذکر مؤنث، سیکنڈ پرسن میں مذکر مؤنث، اور فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث. اب چونکہ مضارع کا تعلق فعل سے ہے، اور فعل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 کلمات کے حوالے سے اس کو یاد رکھا تھا کہ سٹینڈرڈ مانا گیا ہے فا کلمہ کو، عین کلمہ کو اور لام کلمہ کو. 3 حروف کو سٹینڈرڈ مان کر بہت سارے مادے آپ نے دیکھے تھے فعل ماضی میں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل مضارع میں بھی ہر صیغے میں آپ کو 3 حروف ضرور ملیں گے اس سٹیج پہ جس پہ آپ ہیں اس وقت. تو وہ فا عین لام کلمہ میں پہلے ہر جگہ پر لکھ لیتا ہوں. مادے کے 3 حروف مضارع کی گردان کے ہر صیغے میں آپ کو ملیں گے. فعل مضارع کی پہچان کے لیے 4 علامات ہیں. فعل مضارع کو آپ علامات کے ذریعے سے پہچانیں گے. وہ علامات مضارع کون کون سی ہیں ان سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. علامات مضارع 4 ہیں. الف، نون، یا اور تا. میں نے ایک خاص ترتیب سے آپ کے سامنے لکھا ہے تاکہ آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھیں. الف، نون، یا اور تا، یہ 4 علامات مضارع ہیں. یہ آپ کو فعل مضارع کے شروع میں نظر آئیں گی. اب پہلی بات، یہ 4 علامات ان 14 صیغوں میں کہاں کہاں پر استعمال ہونی ہے، اس کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں. تو پہلی بات نوٹ کریں کہ آپ کی جو یہ الف علامت ہے پہلی، یہ آپ کو صرف واحد متکلم کے صیغے میں نظر آئے گی. اس کا ایک ہی مقام ہے. دوسری علامت نون، یہ بھی آپ کو فعل مضارع کی گردان میں صرف ایک صیغے میں یعنی جمع متکلم کے صیغے میں نظر آئے گی. تو پہلا تو ذہن آپ کلیئر کریں کہ 2 علامات ہماری پوری ہوگی علامات مضارع میں سے، الف اور نون. الف آپ کو ملا واحد متکلم کے صیغے میں، اور نون آپ کو علامت مضارع ملے گی جمع متکلم کے صیغے میں. اب 2 علامات ہیں ہماری. اس میں سے ہماری علامت جو یا ہے، آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ 4 صیغوں میں استعمال ہوگی. 4 صیغے غائب کے صیغے، 3 مذکر کے، 1 مؤنث کا. ایسے ہی ہے نا، یعنی مذکر کے واحد، مثنیٰ اور جمع کے صیغوں میں آپ کو علامت مضارع یا نظر آئے گی، اور مؤنث کی جمع کے صیغے میں علامت مضارع یا نظر آئے گی. تو یہ یا 4 جگہ پر آپ کو فعل مضارع کی گردان میں علامت نظر آئے گی. 3 علامات کور ہوگی، الف، نون، یا. صیغے کتنے بچے آپ کے؟ 8 صیغے. 8 صیغوں میں آپ کو علامت مضارع تا نظر آئے گی. تا آپ کی علامت 8 صیغوں میں ہوگی، تو الحمدللہ علامات مضارع ہماری پوری گردان میں فٹ ہوگی. اب نیکسٹ اسٹیپ، علامت مضارع پر حرکت. تو جہاں پر ہم اس وقت ہیں
وہاں پر علامت مضارع میں زبر حرکت آئے گی. کلیئر؟ فا کلمہ جو ہے آپ کا، یہ پوری فعل مضارع کی گردان میں سکون والا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بن رہا ہے. آئین کلمہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. فعل ماضی میں بڑی اہمیت تھی اس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے ماضی کی 3 ڈائز پڑھی تھی فعل معروف کی، فعلا، فاعلا، فاؤلا، اس میں فا اور لام کلمہ پر تو ایک ہی حرکت تھی، لیکن عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوئی تھی. عین کلمہ پہ زبر بھی آئی، عین کلمہ پہ زیر بھی آئی، عین کلمہ پر پیش بھی آئی. ٹھیک، تو مضارع میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو عین کلمہ ہوگی اس کی حرکت چینج ہوگی. کبھی اس پر زبر آئے گی، کبھی اس پر زیر آئے گی، کبھی اس پر پیش آئے گی. لیکن جب شروع میں ایک مرتبہ زبر آ گئی تو پوری گردان میں زبر چلے گی، بالکل اسی طرح ماضی کی طرح. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے زبر آ گئی اور بعد میں آپ اپنی مرضی سے اسے پیش کر دیں یا زیر کر دیں. تو پہلی پریکٹس ہم کریں گے زبر کے ساتھ. اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم چونکہ آخری حرف کو عموماً سکون کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یفعل. جو پہلا ہمارا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں لام کلمہ پیش والا ہوگا. ہمارا صیغہ تیار ہو گیا یفعلو. یفعلو. اس کے بعد میں ایک خاص ترتیب سے آپ کو گردان یہ یاد کراؤں گا. ماضی سے وہ طریقہ مختلف ہوگا، کیونکہ آپ خود اس نتیجے پہنچیں گے کہ جس طریقے سے ہم نے ماضی کی گردان یاد کی تھی، اگر مضارع کی گردان یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. اس کو ایک ہم خاص انداز سے یاد کریں گے، اور اب وہ سیغے مکمل بھی میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یفعلو، یہ جو آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تفعلو، نیچے کو میں آ رہا ہوں. تفعلو، یہ دونوں صیغے ایک جیسے ہو گئے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہم پہچانتے ہیں، تو یہ بھی صیغے آپ پہچان لیں گے. کہاں واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کہاں واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک وزن پر آ رہے ہیں. اس صیغے کو چھوڑ دیں ذرا، واحد متکلم کے صیغے پہ آ جائیں. افعلو، جمع متکلم کے صیغے پہ آ جائیں. نفعلو. ایک ردم آپ کے سامنے آ گیا. کون سا لفظ کس خانے میں ہے اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک ردم آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ بیچ میں گیپ ہلکا سا جو ہے یہ کہ ایک خانہ آپ نے چھوڑا ہے. 14 خانے بس آپ نے ذہن میں بنانے ہیں کہ کون سا خانہ کس جگہ پر ہے اور کون سا خانہ کس صیغے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ آپ کو امید ہے کہ یاد ہو گیا ہوگا. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. مثنیٰ ہم کیسے بناتے تھے؟ آپ کو پتا ہے آخری حرف پر ہم زبر دیتے تھے، الف کا اضافہ کرتے تھے اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا کرتے تھے. یفعلو سے بن گیا آپ کا یفعلانی. یہی قاعدہ الف اور نون زیر نی باقی 3 سے ہم اپلائی کرتے ہیں. ابھی ایک ردم کے صیغے اکٹھے ہو گئے. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. 3 جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں تفعلانی آپ کو مل رہا ہے. وہ ایک صیغہ 2 جگہ پر تھا، ایک ہی صیغہ پہچان کر لیں گے. تو
سمجھ لیں جس طرح غیر منصرف آپ پہچان لیا کرتے تھے تو وہ اس کی ایگزامپل ہوگی, اور مبنی بھی آپ پہچان سکتے ہیں. تو یہ تینوں ایک ہی سیغے ہیں, یہ جہاں استعمال ہوں گے, جس کانٹیکس میں استعمال ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوسرا ردم ہمارا بن گیا یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. پہلی علامت آپ نے یا سے بولنی ہے, باقی تین جو ہیں تا کے ساتھ ہے. تو پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں, یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. جمع ہم کیسے بناتے تھے؟ آخری حرف کو پیش دی واو اور نون زبر نا, یفعلون. تھرڈ پرسن مذکر جمع, سیکنڈ پرسن مذکر کی طرف آ جائیں, تفعلون. یہ اونا اونا کی ساؤنڈ جو ہے آپ کو جمع مذکر کی آواز ہی ملتی ہے نا, اس میں بھی آپ کو اونا کی ساؤنڈ کہاں ملتی ہے؟ جمع مذکر سالم کی ساؤنڈ تھی. تو یہ اس سے بھی آپ یاد رکھیں گے کہ اونا کی آواز جو ہے یہ آپ کی جمع مذکر کی آواز ہے. یفعلون تفعلون. کتنے صیغے رہ گئے؟ 3 صیغے رہ گئے. یہاں پھر ایک مرتبہ آپ کو مجھ پہ اعتماد کرنا پڑے گا, یہ آپ کو ویسے یاد کرنا. یفعلنا تفعلنا اور تفعلینا. یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ گردان اب یاد ہو جائے گی. اب جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے اس طرز پہ یاد کریں جس طرح ماضی گردان یاد کی تھی کہ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا, تو ایک اپنا ردم تھا اس کا. لیکن مضارع میں دیکھیں آپ وہ ردم نہیں بن پائے گا. آپ آتے ہیں یفعلو یفعلانے یفعلونا, تفعلو تفعلانے یفعلنا, تفعلو تفعلانے تفعلونا, تفعلینا تفعلانے تفعلنا, افعلو نفعلو. تو کبھی علامت چینج ہو رہی ہے, کبھی وزن چینج ہو رہا ہے. طریقہ تو یہی ہے گردان یاد کرنے کا, لیکن چونکہ ہم آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی روایات سے ہٹ کے طریقہ ہے, لیکن ہم نے آسانی ڈھونڈنی ہے, جہاں پر آسانی ملے وہ ہمیں اویل کرنی چاہیے. تو اگر آپ اس گردان کو اس طریقے سے یاد کر لیں گے, صرف سیغے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو سیغہ آپ بول رہے ہیں وہ ہے کون سا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو ابھی سادہ گردانے ہیں, جو آپ آگے جائیں گے گردانے بڑھیں گی تو اس وقت آپ کو یہ طریقہ کار بہت مفید جو ہے وہ نظر آئے گا. اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں, یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. مجھے پتا ہے 14 خانے میرے کون سے ہیں, میں کس خانے کی بات کر رہا ہوں. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا, ساتھ ہی بولتے ہیں, اس سیغے کو ساتھ بولتے ہیں تاکہ یا جو ہے آپ کی علامت وہ آپ کو کنفیوز نہ کرے. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا, اور جو آپ نے وہ چھوڑا تھا اینڈ پر اس کو بولیں تفعلینا, کیونکہ وہ سب سے منفرد سیغہ ہے. پوری گردان میں سب سے منفرد سیغہ تفعلینا ہے, اس لیے آپ سب سے آخر میں اس کو بولیں. یہ ہماری فعل مضارع کی گردان تھی. آپ اس کو نمبر بھی دے سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سیغے آپ کے پورے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. 1-2 مرتبہ آپ اس کو اپنی زبان سے بولیں, ان الفاظ کو چڑھائیں. اب دیکھیں ایک ردم خاص جو ہے یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی میں بلکہ آپ کو اشارہ کرتا ہوں, آپ اسی اعتبار سے بولیے گا پلیز. جی بسم اللہ. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلین. کلیئر ہو گیا جی؟ تو بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ مضارع کی گردان میں بھی عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوگی. جس طرح ماضی میں عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوئی تھی, فعلا میں عین کلمہ زبر کے ساتھ تھا,
مضارع یفعلو میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، فاعلہ میں عین کلمہ زیر کے ساتھ تھا. تو اب ہم دوسری ڈائی جو ہے وہ پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس میں مادے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بات کا کام ہے. اب ہم پریکٹس کریں گے عین کلمہ کی زیر کے ساتھ. صرف وہ حرکت کا فرق ہے، باقی گردان ویسی کی ویسی رہے گی. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. کلیئر؟ کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ تعالی. اب عین کلمہ کی حرکت رہے گی پیش، تو اس کو بھی پریکٹس کر لیں. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. تو یہ تین وزن آپ کے سامنے آ گئے. جس طرح ماضی کے تین وزن آپ جانتے ہیں، فعلا، فاعلا، فاعلا، اور یہ تینوں وزن فعل معروف کے وزن تھے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جبکہ مجہول کا ایک الگ وزن ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ فعلا. یہ مجہول کا وزن تھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو اب ہم نے مضارع معروف کے تین وزن پڑھے ہیں، یفعلو، 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 اور یہ ہمارا باقی ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم کافی مضارع پڑھ لیں گے تو پھر مضارع مجہول کا وزن بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا بنتا ہے. تو تین وزن آپ کے سامنے آ گئے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. ان تینوں اوزان سے واقفیت حاصل کر لیں. اب کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو تین فہرستیں دی گئی ہیں فعل ماضی کی، ایک فعلہ کی ڈائس پر مکمل فہرست تھی، ایک فاعلہ کی، ایک فاعلہ کی. تو پہلا جو ہمارا فعلہ کی فہرست ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی عین کلمہ کی جو زبر والی حرکت ہے اس کا ہم دیکھیں گے کہ مضارع ان تینوں ڈائز میں سے کس کس ڈائی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کمبینیشن کون سا بنتا ہے. یہ کمبینیشن، یہ کمبینیشن یا یہ کمبینیشن. یعنی فعلہ کا مضارع یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے. اور ان تینوں میں سے کون سا کمبینیشن سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ریزلٹس آپ نے نکالنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بسم اللہ کریں. اس میں ہم کچھ مادے ڈسکس کرتے ہیں. تو جو فعلہ کے آپ کے سامنے ہے اس میں پہلا آپ لفظ بولیں. میں آپ کے لیے آسانی یہ کروں گا کہ یہ تین وزن جو ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح بلینک کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں اس مادے کو پھینکیں اور پریکٹس کر سکیں. ہم اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں، ماضی ہمارا فعل ہے عین کلمہ کے زبر کے ساتھ، اور اس کا مضارع ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس وزن پر آ رہا ہے. جی پہلا مادہ ہمارے پاس ہے خلقا. خلقا، خا لام قاف مادہ. اب اس کا مضارع یہ ڈائی نمبر 1 مضارع کی، ڈائی نمبر 2، ڈائی نمبر 3 میں اس طرح بولوں گا. خلقا کا جو مضارع آتا ہے وہ ڈائی نمبر 3 سے استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس خا لام قاف کو یہاں پر فٹ کر دینا مادے کو. لفظ آپ کے سامنے بن جائے گا یخلقو. خلقا یخلقو. اب گردان کی طرف ہم آتے ہیں. یخلقو، تخلقو، تخلقو، اخلقو، نخلقو. پہلا صیغہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ چل جائیں گے. یخلقانی، تخلقانی، تخلقانی، تخلقانی. یخلقونا، یخلقنا، تخلقونا، تخلقنا، تخلقینا. پہلے اپنی زبان پہ ان الفاظ کو چڑھا دیجئے، پھر دیکھیں گے ہم معنی آپ کو ماضی میں ان کے پتہ چل چکے ہیں. صرف ترجمے میں فرق یہ ہوگا، خلقا اس نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا، کیونکہ فعل مضارع آپ کے دونوں زمانوں کو، حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. جی نیکسٹ مادہ ہمارا
جیم عین لام جعل. ڈائی نمبر 1 یجعلو. یجعلو تجعلو تجعلو اجعلو نجعلو. یجعلانی تجعلانی تجعلانی تجعلانی. یجعلونا یجعلنا تجعلونا تجعلنا تجعلینا. اچھا اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اسی طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کریں گردان یاد کرنے کے لیے. اگر آپ کو گردان پہلے سے یاد ہے فعل مضارع کی, آپ اس طریقے سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ یجلو یجلانے یجلونا تجلو تجلانے یجلنا تجلو تجلانے تجلونا تجلینا تجلانے تجلنا اجلو نجلو. اب اس میں دیکھیں گے آپ کو خود ایک واضح فرق محسوس ہوگا کہ کبھی آپ کو علامت مضارع چینج کرنی پڑتی ہے, کبھی آپ کو ردم کو جو ہے وہ توڑنا پڑتا ہے. تو یہ خاص ردم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گردان یاد ہو جائے گی. باقی اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے جس طریقے سے آپ اس کو یاد کرنا چاہیں. کام آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس گردان کو یاد کرنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا سیکھا کس جگہ پر موجود ہے. جی تیسرا مادہ ہمارا غین فارا مادہ فعل مضارع کی ڈائی نمبر 2 یغفرو. یغفرو تغفرو تغفرو اغفرو نغفرو. یغفرانی تغفرانی تغفرانی تغفرانی. یغفرونا یغفرنا تغفرونا تغفرنا تغفرینا. جی صبرا ڈائی نمبر 2. میں دیکھیں کر کیا رہا ہوں, صرف وہی مادہ استعمال کر رہا ہوں, وہی سواد بارہ ڈائی میں نے بنا لی ہے, اس میں صرف وہ مادہ فٹ کر رہا ہوں. یسبرو. جی یسبرو تصبرو تصبرو اسبرو نصبرو. یسبرانی تصبرانی تصبرانی تصبرانی. یسبرونا یسبرنا تصبرونا تصبرنا تصبرینا. جی نیکسٹ فتح ڈائی نمبر 1 یفتح. فتح یفتح یہ کمبینیشن بن گیا. یفتح تفتح تفتح افتح نفتح. یفتحانی تفتحانی تفتحانی تفتحانی. یفتحونا یفتحنا تفتحونا تفتحنا تفتحینا. جی عین با دال آبادا ڈائی نمبر 3 ڈائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ ماضی تو پتہ ہے آپ کو کیونکہ اسے ہی ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کا مضارع اس ڈائی سے آنا ہے, اس ڈائی سے آنا ہے, اس ڈائی سے آنا ہے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو پہلی بات یہ کہ اس کے لیے میں یہاں موجود ہوں, آپ کو میں بتاؤں گا. مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے بھی میرے اساتذہ نے بتایا, ٹھیک ہے. انہیں کیسے پتہ چلا؟ انہیں ان کے اساتذہ نے بتایا. اچھا جہاں سے یہ شروع ہوا انہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے عربوں سے سیکھا. عربوں سے سیکھا سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کے محاورے سے انہیں پتہ چلا, ڈکشنری سے پتہ چلا, بول چال سے پتہ چلا کہ عرب ماضی اس ڈائی سے استعمال کرتا ہے, مضارع اس ڈائی سے استعمال کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سٹیپ جو ہوگا نا ہمارا, اس میں صرف آپ کو ایک حرف بتاؤں گا, ایک حرف لیٹر, اس سے آپ یہ کمبینیشن خود ہی بنا لیں گے کہ یہ کمبینیشن یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہوگا. ابھی صرف آپ اپنی پوری توجہ جو ہے نا اس وزن پر, اس مادے کو پھینکنے کی طرف رکھیں. ایک دفعہ یہ پریکٹس ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ہم سیکھتے جائیں گے. اور بات وہی والی کہ چونکہ ہماری مجبوری ہے عربی زبان سیکھنا, لہذا عرب صبرا کو اس نے دوسرے سے کیوں استعمال کیا ہے, پہلے سے کیوں نہیں استعمال کیا, یا تیسرے سے کیوں نہیں استعمال کیا, یہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی مرضی کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے. جی عبدا یعبدو. ٹھیک ہے, یعبدو پہلا سیکھا ہو گیا. یعبدو تعبدو تعبدو اعبدو نعبدو. یعبدانی تعبدانی تعبدانی تعبدانی. یعبدونا یعبدنا تعبدونا تعبدنا تعبدینا. اب تھوڑا سا ذہن میں آپ نے اس چیز کو بھی رکھنا ہے کہ عبادہ کے معنی ہم نے کیا کیے تھے؟ عبادت کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ ورب. عبادہ اس نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. میں عبادت کرتا ہوں, فوراً اس صیغے پہ آپ آئیں گے. یہاں پر آپ کو صیغہ ملے گا اعبدو. ٹھیک ہے, اب پھر جب اس کو ہم منفی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی
آپ کے سامنے آ جائے گی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا. وہ منفی مضارع کی منفی کس طرح بنے گی وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد تم عبادت کرتے ہو تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں اسی طرف. قرآن مجید بالکل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پر موسٹلی حصہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک جی. نیکسٹ ورڈ جی رافع عین، ٹائی نمبر 1. مجھے بھی یہ پڑھا کے یاد ہوگی. آپ بھی اگر ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تشریف لائیں. یہاں آئیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کون سا کمبینیشن استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے لے قرآن مجید کے لیے اور آپ کو قبول کر لے. اور اگر قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یقین کرے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آخرت اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے بنا دے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ یرفع، یرفع ترفع ترفع ارفع نرفع، یرفعانی ترفعانی ترفعانی ترفعانی، یرفعون یرفعنا ترفعون ترفعنا ترفعینا، آخری ترفعینا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہا شین را، ڈائی نمبر 3 جی. کیا بنے گا؟ یا شروع. ہاں جی کون پیش کرے گا؟ میں کافی الفاظ میں نے بول دیے ہیں جی. بسم اللہ جی. ماشاء اللہ. یا شورانی، بس ایک سیگا دینے کی ضرورت ہے، باقی دیکھیں ماشاء اللہ. تاشورین، ایکسیلنٹ جی. نیکسٹ ورڈ ضاد رابا. ہاں جی اس کی موضوع تمہیں پڑے گی. ضربا یضرب جی. کون کرے گا؟ تو 10-15 پریکٹس ہو گئے جی. بسم اللہ. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. ماشاء اللہ. یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، یضربونا یضربنا ایکسیلنٹ. تضربونا تضربنا تضربین تضربین. ماشاء اللہ جی. خراجہ، ڈائی نمبر 3. یخرجو، یخرجو جی. جی شاباش. یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو. یخرجانی بس پہلا. یخرجانی تخرج تخرجانی 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 تخرجنا یخرجونا یخرجونا یخرجنا یخرجنا تخرجونا تخرجنا تخرجنا تخرجینا. ٹھیک ہے. یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو، یخرجانی تخرجانی تخرجانی تخرجانی، یخرجونا یخرجنا تخرجونا تخرجنا تخرجینا جی. نون فا عین نفع، ڈائی نمبر 1. ینفع، ینفع تنفع تنفع انفع ننفع، ینفعانی تنفعانی تنفعانی تنفعانی، ینفعونا ینفعنا تنفعونا تنفعنا تنفعینا. نہیں باقی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے. مادے آئیں گے میں آپ کو ڈائی بتا دیا کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایک رزلٹ چھوٹا سا آپ نکال لیں. آپ نے دیکھا کہ ماضی کے وہ افعال جو فعلہ کی ڈائی سے استعمال ہوئے ان کا مضارع تینوں ڈائی سے استعمال ہوا ہے مضارع کی. ٹھیک ہے. یہ رزلٹ آپ نے نکال لیا. ماضی اگر آپ کا فعل ہے تو اس کا مضارع یفعلو 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 تینوں ڈائی سے آ سکتا ہے. اب کون سا مادہ کس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوگا یہ آگے کی بات ہے. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا چل جائے گا. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں فعلہ سے ہٹ کر فاعلہ کی طرف. اب آپ ایک رزلٹ ہم یہ نکالیں گے کہ جو مادے فاعلہ کی ڈائی سے استعمال ہوتے ہیں ماضی میں
ان کا مضارع آیا تینوں ڈائی سے استعمال ہوتا ہے یا کسی ڈائی سے استعمال نہیں بھی ہوتا؟ جی بسم اللہ کریں. فریحا، اب دیکھیں ماضی تھا فریحا، اس کا مضارع ڈائی نمبر 1 یفرحو. اب چونکہ آپ کو ڈائز پتہ چل گئی ہیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یفرحو تفرحو تفرحو افرحو نفرحو، یفرحانی تفرحانی تفرحانی تفرحانی، یفرحونا یفرحنا، تفرحونا تفرحنا تفرحینا. ابھی دیکھیں یا تا کی یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کہاں پر آپ نے یا بولنا ہے، کہاں پر آپ نے تا بولنا ہے. آپ کو اگر یاد ہو علامات مضارع تو 4 جگہ پر علامت مضارع یا استعمال ہوئی ہے، بالکل اس طریقے سے آپ جو رکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے سیگے سے آپ شروع کریں گے، آپ کو پتہ ہے پہلے سیگے میں صرف یا ہے. یفرحو تفرحو تفرحو، یہ دونوں سیگے ایک جیسے ہیں. پھر افرحو نفرحو. پھر مثنیٰ کے خانے میں آئے تو پہلے سیگے میں یا ہے یفرحانی، باقی 3 میں تفرحانی تفرحانی تفرحانی. پھر جمع کے جو سیگے آپ کے اس میں یفرحونا یفرحنا دونوں یا کے ساتھ، تفرحونا تفرحنا، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. اور آخری سیگا بھی آپ کا علامت مضارع تا کے ساتھ ہی ہے، تفرحینا. جی سمع ڈائی نمبر 1 یسمعو، یسمعو تسمعو تسمعو اسمعو نسمعو، یسمعانی تسمعانی تسمعانی تسمعان، یسمعونا یسمعنا، تسمعونا تسمعنا تسمعینا. جی را حامیم راہما ڈائی نمبر 1 یرحمو، یرحمو ترحمو ترحمو ارحمو نرحمو، یرحمانی ترحمانی ترحمانی ترحمانی، یرحمونا یرحمنا، ترحمونا ترحمنا ترحمینا. ابھی دیکھیں میں آپ کو کوئی پریشان نہیں کر رہا معنی کے اعتبار سے. میں آپ سے ابھی کسی سیکھے کے معنی نہیں پوچھتا کہ اس کے سیکھے کیا معنی بنتے ہیں، یا اردو نہیں بول رہا کہ اس کے عربی کر کے بتائیں. صرف میرا پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنی زبان پہ چڑھا لیں. آپ کے تینوں ڈائز پکی ہو جائیں کہ یفلو یفلو اور یفلو کی ڈائی پر جب تینوں مطلب مختلف مادے استعمال ہوتے ہیں تو الفاظ کیا بنتے ہیں، اس کی ایک پریکٹس ہو گئی. پھر انشاءاللہ معنی کی طرف بھی ہم چلیں گے. جی نیکسٹ را کاف با راکبا، یرکبو، یرکبو ترکبو ترکبو ارکبو نرکبو، یرکبانی ترکبانی ترکبانی ترکبانی، یرکبونا یرکبنا، ترکبونا ترکبنا ترکبینا. قرآن مجید کا کوئی لفظ فوری طور پہ کوئی مادہ پریکٹس کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہ ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے گا آپ کا ذہن بھی ساتھ ساتھ جو ہے چل رہا ہے. جی نیکسٹ حسبہ، یہ ایک اسپیشل مادہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. حسبہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی فاعلہ کی ڈائی سے مادے ڈسکس کیے ہیں وہ ڈائی نمبر 1 سے استعمال ہوئے. اب یہ پہلا مادہ آیا ہے جو حسبہ یحسبو. اوریجنل مادہ یہی ہے، حسبہ یحسبو کمبینیشن، اوریجنل کمبینیشن یہ ہے. پہلے اس کی پریکٹس کر لیں، پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا. یحسبو تحسبو تحسبو احسبو نحسبو، یحسبانی تحسبانی تحسبانی تحسبانی، یحسبونا یحسبنا، تحسبونا تحسبنا تحسبینا. ٹھیک، لیکن ہماری جو حفظ کی قرات ہے وہاں پر اس کمبینیشن کو حسبہ یحسبو پہلے کمبینیشن کے ساتھ یعنی پہلی ڈائی پہ استعمال کیا گیا. یعنی حسبہ یحسبو، یحسبو تحسبو تحسبو احسبو نحسبو، یحسبانی تحسبانی تحسبانی تحسبانی. ٹھیک، اب دیکھیں یعنی یہ جو ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوا، قرآن مجید سے ایگزامپل آپ لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. کوئی مجھے ایگزامپل دے قرآن مجید سے جس میں آپ کو یحسبو کی بجائے یحسبو ورب استعمال ملے. آپ کی جو سورت ہے 30ویں پارے کی سورت، اس کا میں آپ کو ہلکا سا دے دیتا ہوں ہنٹ.
آپ کی ویل لکل ہمزہ لمزہ اس صورت میں لائیں ذرا اس الفاظ کو ڈھونڈیں کہاں ملتا ہے آپ کو. یحسبو وہ گمان کرتا ہے انا مالہ اخلدا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یحسبو یعنی جو ہمارے ہاں حفظ کی قرات ہے, جو ہمارے ہاں رائج ہے, اس میں اس کو یحسبو پڑھا گیا ہے. لیکن اگر آپ دوسری قرات سنیں وہاں اس کو یحسبو پڑھا جائے گا جو اس کی اوریجنل ہے. یحسبو یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے, سورۃ القیامہ کی آخری آیت کی طرف آپ آئیں تو یحسبو جو اوریجنل اس کی ہے, لیکن ہمارے ہاں حفظ کی قرات میں اس کو یحسبو ہی پڑھا گیا. تو یہ ایک اسپیشل ورب ہے, اس کو میں نے یہی آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں جا کر تو دیکھیں کہ یہ تو یحسبو ہمیں بتایا گیا قرآن مجید جب ہم پڑھتے تو وہاں یحسبو استعمال ہوا ہے, تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ صرف قرات کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے حفظ کی قرات میں اس کو یحسبو پڑھا گیا اس ڈائی پر, اور دوسری قراتوں میں اس کو یحسبو ہی پڑھا گیا اوریجنل پر. جی نیکسٹ. قابلہ ڈائی نمبر 1. یقبلو یقبلو تقبلو تقبلو اقبلو نقبلو. یقبلانی تقبلانی 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 یقبلونا یقبلنا تقبلونا تقبلنا تقبلی. جی مارضہ ڈائی نمبر 1. یمرضو ایک نتیجہ آپ ابھی نکالنا آپ نے شروع کر لیا ہوگا کہ موسٹلی ورڈز جو ہیں وہ ڈائی نمبر 1 سے آ رہے ہیں. جو اس سے آیا ہے وہ بھی ہمارے قرات میں اسی سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریزلٹ جو ہے یہ بہت کام آئیں گے آپ کے ریزلٹ ذہن میں رکھیے گا. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, یہ آپ لازمی نوٹ کریں. یمرضو یمرضو تمرضو تمرضو امرضو نمرضو. یمرضانی تمرضانی تمرضانی تمرضانی. یمرضونا یمرضنا تمرضونا تمرضنا تمرضینا. جی شاہدہ ڈائی نمبر 1. یشہدو شاہدہ اس نے گواہی دی, یشہدو وہ گواہی دیتا ہے, کیا وہ گواہی دے گا. یشہدو تشہدو تشہدو اشہدو. دیکھیں اشہدو آیا ذہن میں, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اشہدو نشہدو. یشہدانی تشہدانی تشہدانی تشہدانی. یشہدونا یشہدنا تشہدونا تشہدنا تشہدینا. جی لیں جی ڈائی ماضی کی عین کلمہ والی 3 بھی کور ہو گئی, اور جو فاؤلہ کی ڈائی ہے اس سے صرف 5 ہی ورب میں نے آپ کو ماضی میں دیے تھے, تو اسے بھی میں چاہتا ہوں مکمل کر لیں تاکہ کل جب ہم آئیں تو مزید ایک سٹیپ ہم انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. اب ہم جو مادے پریکٹس کرنے لگے ہیں وہ ہیں ہمارے عین کلمہ کی پیش کے ساتھ ماضی. رزلٹ نکال چکے ہیں آپ کہ جو فاعلہ کی ڈائی سے استعمال ہوئے تھے وہ 2 ڈائی سے استعمال ہوئے ہیں, تیسری ڈائی استعمال نہیں ہوئی. یہ انشاءاللہ کل میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو فاؤلہ کی ڈائی سے استعمال ہوں گے ماضی وہ صرف اس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوں گے, یہ 2 کمبینیشن اس میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, یہ آپ خود بتائیں گے کہ جی کس ڈائی سے استعمال ہوا. جی پہلا ورڈ بولیں. قربا یقربو یقربو تقربو تقربو اقربو نقربو. یقربانی تقربانی تقربانی تقربانی. یقربونا یقربنا تقربونا تقربنا تقربینا. جی نیکسٹ. باؤدا. جی باؤدا کس ڈائی سے استعمال ہوگا مضارع میں؟ ڈائی نمبر 3 سے. یبعدو یہ ایک قاعدہ بن چکا ہے کہ عین کلمہ ماضی میں پیش والا ہے تو مضارع میں بھی عین کلمہ پیش والا ہوگا. یبعدو تبعدو تبعدو ابعدو نبعدو. یبعدانی تبعدانی تبعدانی تبعدانی. یبعدونا یبعدنا تبعدونا تبعدنا تبعدینا. جی کرما یکرمو یکرمو تکرمو تکرمو اکرمو نکرمو.
یکرمانی تکرمانی 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 یکرمونا یکرمنا تکرمونا تکرمنا تکرمینا. یہ کافی ہے. 3 مادے میں نے آپ کو پریکٹس کرا دی ہے کیونکہ یہ ایک ہی کمبینیشن تھا, اس لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو ریزلٹ نکالا ہے وہ ایک دفعہ اس کو تازہ کر لیں ذہن میں. ماضی میں آپ کا عین کلمہ اگر زبر والا ہے تو اس کا مضارع آپ نے دیکھا یفعلو کے وزن پہ بھی آیا ہے, یفعلو کے وزن پہ بھی آیا ہے اور یفعلو کے وزن پہ بھی آیا ہے. تینوں کمبینیشن استعمال ہوتے ہیں ماضی میں عین کلمہ کی زبر کے ساتھ. اگر ماضی میں عین کلمہ زیر والی ہے تو 2 کمبینیشنز بنتے ہیں, یفعلو اور یفعلو, اور موسٹلی یہ پہلا کمبینیشن فاعلہ یفعلو, اور جو تیسرا ماضی کا وزن تھا فاعلہ اس کا ایک کمبینیشن ہے یفعلو. ٹھیک ہے, تو بس کام آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو 3 فہرستیں دی ہیں جس میں سے کچھ مادے میں نے چھڑوا دی ہیں آپ کو, تھوڑا سا ٹائم نکال کے صرف, ویسے ہی گاڑی میں بیٹھے آپ, ٹھیک ہے, تو ویسے تو دروشی وغیرہ پڑھنا چاہیے اصولاً, اب گردانوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ نکال لیں. یعنی بیٹھے بیٹھے کوئی مادہ یفعلو کی ڈائے پہ کوئی ڈال لیں, کوئی مادہ ڈال لیں, غلط ہی ہو کیوں, کیونکہ یہ نارمل عربی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, لیکن محبت عربی زبان سے اگر آپ کو ہو جائے. مجھے اپنے ایک یاد آ جاتے ہیں, ہمارے آفس میں ہمارے پی این تھے, وہ میں جب کبھی جیسے فارغ ہونا, جب بھوت سوار تھا عربی زبان کا, تو آفس میں بیٹھے بیٹھے جب کبھی ٹائم ملنا تھوڑا سا ریلیکس ہونا, تو ذہن میں یہی ہونا کہ چلیں کوئی گردان یا کوئی اس قسم کی چیز کر لیں. تو میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا. وہ اسی طرح کوئی گردان لکھتے لکھتے میرا کوئی صفحہ ایک مرتبہ نیچے گر گیا, تو وہ پی این میرے پاس آیا اور اس نے اس صفحے کو اٹھایا, اس کو چوما 3-4 دفعہ, اور مجھے کہتا سر جی یہ مطلب آپ نے نیچے پھینکا ہوا ہے. تو مجھے واقعی اس پہ ایک مطلب پیار سا آیا کہ حالانکہ اس میں نہ تو کوئی قرآنک ورڈ تھا, سمپل عربی کی کچھ الفاظ تھے جو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا, تو لیکن ایک وہ جو ادب اور احترام ہے عربی زبان کا, تو میرے ذہن میں فوراً تو خیال ہے, میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی بات پسند آ جائے. تو محبت کریں, اس سے محبت کریں گے زبان سے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے کلام کی زبان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے زبان کے لیے راہیں کھولے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.